الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج حضرت علی بن ابو طالب کے ذکر سے شروع کروں گا، خلفائے راشدین کے بارے میں۔ حضرت علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف تھا، جن کی کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حلیہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، آپ کا جسم فربا تھا، کندھے چوڑے تھے۔ حضرت علی کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا تھا، اور آپ کی پیدائش کے وقت ابو طالب گھر پر موجود نہ تھے۔ جب ابو طالب واپس آئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھ دیا اسد کے بجائے۔ حضرت علی کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے بھائی طالب، عقیل، جعفر، اور بہنیں ام ہانی اور ام جمانہ۔ ان میں طالب اور جمانہ کے علاوہ باقی سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، ابو السبتین اور ابو تراب تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پایا۔ آپ نے پوچھا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور کیلولہ بھی میرے پاس نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے کہا دیکھو وہ کہاں ہے؟ وہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں چلے گئے، اور حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے پہلو سے ان کی چادر ہٹی ہوئی تھی اور کچھ مٹی لگ گئی تھی پہلو پہ، کمر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پونچھی اور فرمایا اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ اس وقت سے ان کا یہ ابو تراب بھی ان کی کنیت کے نام سے وہ پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں کس طرح آئے، اس بارے میں بیان ہوتا ہے کہ مجاہد بن جبر ابو الحجاج بیان کرتے ہیں کہ قریش کو ایک بڑی مصیبت پیش آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی پر انعام
اور خیر و برکت کا باعث بنا۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے، جو بنو ہاشم میں زیادہ خوشحال تھے، فرمایا کہ اے عباس، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے، اس قحط سے وہاں قحط پڑا تھا، لوگوں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم ان کی عیالداری میں کچھ کمی کر دیں۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک میں لے لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عباس کو کہا کہ ایک آپ لے لیں، ہم ان دونوں کے لیے حضرت ابو طالب کی طرف کافی ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عیالداری میں کچھ تخفیف کر دیں، یہاں تک کہ لوگوں کی وہ حالت جاتی رہے جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اس کے علاوہ جو مرضی کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، اور حضرت عباس نے جعفر کو لیا اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی مبعوث فرما دیا۔ پھر حضرت علی نے آپ کی پیروی اختیار کی اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، اور حضرت جعفر حضرت عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ انہوں نے، یعنی حضرت جعفر نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور وہ حضرت عباس یعنی حضرت عباس جو تھے حضرت جعفر سے پھر بے نیاز ہو گئے۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے، پہلی تو یہ تاریخ تبری کی روایت تھی، اس کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ابو طالب ایک بہت باعزت آدمی تھے مگر غریب تھے، اور بڑی تنگی سے ان کا گزارا چلتا تھا، خصوصاً ان ایام میں جب کہ مکے میں ایک قحط کی صورت تھی۔ ان کے دن بہت ہی تکلیف میں کٹتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی اس تکلیف کو دیکھا تو اپنے دوسرے چچا عباس سے ایک دن فرمانے لگے کہ چچا، آپ کے بھائی ابو طالب کی معیشت تنگ ہے، کیا اچھا ہو کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ اپنے گھر لے جائیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ عباس نے اس تجویز سے اتفاق کیا، اور پھر دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ درخواست پیش کی۔ ان کو اپنی اولاد میں عقیل سے بہت محبت تھی، ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی۔ کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر کو عباس اپنے گھر لے آئے اور علی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت قریباً 6-7 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ حضرت علی کے قبول اسلام کے بارے میں ابن اسحاق سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب حضرت خدیجہ کے اسلام لانے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے ایک دن بعد آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے چن لیا ہے، اور رسولوں کو اس کے ساتھ مبعوث فرمایا، بس میں تمہیں اللہ اور اس کی عبادت کی طرف اور لات اور عزا کے انکار کی طرف بلاتا ہوں۔ اس پر حضرت علی نے آپ سے کہا یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ راز کھل جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس بات کو پوشیدہ رکھو۔ بس حضرت علی نے وہ رات گزاری، پھر اللہ نے حضرت علی کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، اور اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد، رات کو آپ نے میرے سامنے کیا چیز پیش فرمائی تھی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی ابو طالب کے خوف سے پوشیدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھا، حالانکہ رہتے بھی وہیں تھے، کیونکہ روایتوں میں یہی بار اسد الغابہ کی ہے روایت ہے۔ حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس تھی، بعض دوسری روایات میں 15، 16 اور 18 سال عمر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بحث بھی اٹھائی ہے کہ مردوں میں سے پہلے کون ایمان لایا تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علی یا حضرت زید۔ بعض اس کا یہ حل نکالتے ہیں کہ بچوں میں سے حضرت علی اور بڑوں میں سے حضرت ابوبکر اور غلاموں میں سے حضرت زید۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں، بعض حضرت علی کا جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال کی تھی، اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا۔ مگر ہمارے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے۔ حضرت علی اور زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور ایمان لانا، بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقرار کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بس ان کے نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا اور ان کا ایمان لانا ایک سے کوئی نہیں فرق پڑتا، ایک ہی بات ہے کہ کسی قولی اقرار کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ بس ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، اور جو باقی رہے ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر مقدم ہیں اور سابق بالایمان تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر ایک مددگار ملا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ آپ کو بن مانگے مددگار مل گیا۔ یہاں حضرت مسلم موعود حضرت ختیجہ کا ذکر فرمانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا بتا رہے ہیں کہ حضرت ختیجہ آپ کی مددگار تھیں۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ آپ کو بن مانگے مددگار مل گیا، یعنی آپ کی وہ بیوی جس کے ساتھ آپ کو بےحد محبت تھی سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئی۔ چونکہ ہر شخص کا مذہب اور عقیدہ آزاد ہوتا ہے اور کوئی کسی کو جبراً منوا نہیں سکتا، اس لیے ممکن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے خدا تعالیٰ کی پہلی وحی کا ذکر کیا تو آپ کو ساتھ نہ دیتیں اور کہہ دیتیں کہ میں بھی سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاؤں گی، لیکن نہیں، حضرت ختیجہ نے بلا تعامل، بلا توقف اور بلا پس و پیش آپ کے دعویٰ کی تائید کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر کہ ممکن ہے ختیجہ مجھ پر ایمان نہ لائے جاتا رہا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ ہی ہوئیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا کہہ رہا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ختیجہ کے ساتھ پیار تھا اور محبت تھی، اور تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ختیجہ تجھے چھوڑ نہ دے، اور تو اس فکر میں تھا کہ ختیجہ مجھ پر ایمان لاتی ہے یا نہیں، مگر کیا ہم نے تیری ضرورت کو پورا کیا یا نہ کیا؟ اس کے بعد مسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کے گھر میں میں خدا تعالیٰ کی وحی کے متعلق باتیں ہوئیں تو زید بن حارث غلام جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی جن کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی اور وہ ابھی بالکل بچہ ہی تھے،
اور وہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس گفتگو کو سن رہے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ خدا کا پیغام آیا ہے تو وہ علی جو ایک ہونہار اور ہوشیار بچہ تھا، وہ علی جس کے اندر نیکی تھی، وہ علی جس کے نیکی کے جذبات جوش مارتے رہتے تھے مگر نشو و نما نہ پا سکے تھے، وہ علی جس کے احساسات بہت بلند تھے مگر ابھی تک سینے کے اندر دبے ہوئے تھے، اور وہ علی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا مادہ ودیعت کیا تھا مگر ابھی تک اسے کوئی موقع نہ مل سکا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اب میرے جذبات کے ابھرنے کا وقت آ گیا ہے، اس نے جب دیکھا کہ اب میرے احساسات کے نشو و نما کا موقع آ گیا ہے، اس نے جب دیکھا کہ اب خدا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو وہ بچہ سا علی اپنے درد سے معمور سینے کے ساتھ لجاتا اور شرماتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس بات پر میری چچی ایمان لائی ہے اور جس بات پر زید ایمان لایا ہے اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے اور حضرت علی بھی آپ کے چچا ابو طالب اور دیگر چچاؤں اور تمام قوم سے چھپ کر آپ کے ساتھ ہو لیتے اور دونوں وہاں نماز ادا کرتے، شام کو واپس تشریف لے آتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے فرشتوں کا دین ہے اور اس کے رسولوں کا دین ہے اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم کا دین ہے، یا اس سے ملتا جلتا کچھ فرمایا۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مجھے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور اے چچا، تو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں تجھے اس کی نصیحت کروں اور تجھے اس ہدایت کی طرف بلاؤں، اور تو اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ مجھے قبول کرے اور میری مدد کرے، یا اس طرح کی بات فرمائی۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور جس پر وہ تھے اس کو چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی قسم، میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں پہنچے گی جسے تو ناپسند کرتا ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اس طرف سے ابو طالب کا گزر ہوا۔ ابو طالب کو ابھی تک اسلام کی کوئی خبر نہ تھی، اس لیے وہ کھڑا ہو کر نہایت حیرت سے یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو اس نے پوچھا، بھتیجے، یہ کیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، یہ دین الہی اور دین ابراہیم ہے، اور آپ نے ابو طالب کو مختصر طور پر اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو طالب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر بولا، ہاں بیٹا، تم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو سوائے نیکی کے اور کسی طرف نہیں بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اقربا کو ڈرانے کا ایک جگہ یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اور تو اپنے اہل خاندان یعنی اقربا کو ڈرا، وانذر عشیرتک الاقربین، تو اپنے اہل خاندان یعنی اقربا کو ڈرا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، ہمارے لیے ایک سا کھانے کے ساتھ بکری کی ران تیار کرو، اور ایک روایت میں سا کے بجائے مد کا لفظ ملتا ہے۔ ایک سا 4 مد کا تھا، یعنی کچھ کم 2.5 سیر وزن میں، یا 2.5 کلو کہہ سکتے ہیں۔
اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل کوفہ اور عراق کے ساتھ 8 مد کا ہوتا تھا، یعنی 4 سیر کا یا 4.5 سیر کا، لیکن بہرحال بہت تھوڑی مقدار ہے، جتنا بھی ہو 2.5 سیر ہو یا 4 سیر ہو۔ خاندان کے افراد کو بلانا تھا، دعوت کرنی تھی، اس کے لیے کھانا تیار کرنا تھا، اور ہمارے لیے ایک بڑا پیالہ دودھ کا تیار کرو، پھر بنو عبد المطلب کو جمع کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، وہ سب جمع ہوئے۔ وہ 40 افراد تھے، ایک زیادہ یا ایک کم تھا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ میں نے ان کے سامنے کھانا کا وہ بڑا برتن پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اپنے دانتوں سے اسے کاٹا، پھر اس پیالے کی اطراف میں اسے بکھیر دیا برکت دینے کی خاطر، اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ۔ لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم میں نے ان سب کے لیے جو پیش کیا تھا وہ صرف ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو پلاؤ، چنانچہ میں نے دودھ کا وہ پیالہ لایا، انہوں نے پیا یہاں تک کہ سب کے سب سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم ان میں سے صرف ایک شخص یہ سارا پی سکتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حاضرین سے بات کریں تو ابو لہب نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا اور کہا دیکھو تمہارے ساتھی نے تم پر کیسا جادو کیا ہے۔ پھر وہ لوگ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہ کر سکے۔ اگلے روز آپ نے فرمایا اے علی، جو کھانا اور مشروب تم نے کل تیار کیا تھا ویسا ہی تیار کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا، پھر میں نے ان لوگوں کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسا کہ کل کیا تھا، یعنی کھانے کو برکت بخشی تھی۔ پھر ان لوگوں نے کھایا اور پیا یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں عرب کے کسی نوجوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر بات لے کر آیا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا معاملہ لے کر آیا ہوں۔ پھر فرمایا اس پر کون میری مدد کرے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں ان پر سب لوگ خاموش رہے اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، باوجود اس کے کہ میں ان سب میں کم عمر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ سید خاتم النبیین میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو اور اس میں بنو عبد المطلب کو بلاؤ تاکہ اس ذریعے سے ان تک پیغام حق پہنچایا جاوے۔ چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو جو اس وقت کم و بیش 40 نفوس تھے اس دعوت میں بلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر شروع کرنی چاہی، مگر بدبخت ابو لہب نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ موقع تو جاتا رہا، اب پھر دعوت کا انتظام کرو۔ چنانچہ آپ کے رشتہ دار پھر جمع ہوئے اور آپ نے انہیں یوں مخاطب کیا کہ اے بنو عبد المطلب، دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو تو تم دین و دنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا؟ سب خاموش تھے، ہر طرف مجلس میں ایک سناٹا تھا کہ یکلخت ایک طرف سے ایک 13 سال کا دبلا پتلا بچہ جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اٹھا اور یوں گویا ہوا، گو میں سب میں کمزور ہوں اور سب میں چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ حضرت علی کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو۔ حاضرین نے نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے سب کھلا کر ہنس پڑے، اور ابو لہب اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہنے لگا لو اب محمد تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی اختیار کرو۔ اور پھر یہ لوگ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پر ہنسی اڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔
حضرت مسلم موعود اس واقعے کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا واقعہ ہے، وہ بھی 11 سال کے تھے۔ بچوں کو بھی اس کو غور سے سننا چاہیے۔ جب وہ دین کی تائید کے لیے کھڑے ہوئے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی تو آپ نے دعوت کی، جس میں مکے کے تمام بڑے بڑے امراء کو بلایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کچھ اپنے دعویٰ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر سارے اٹھ کر بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بھائی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے دنیا دار لوگ ہیں، ان کو پہلے سنانا تھا اور پھر کھانا کھلانا تھا۔ یہ بے ایمان تو کھانا کھا کر بھاگ گئے کیونکہ یہ کھانے کے بھوکے ہیں۔ اگر آپ پہلے باتیں سناتے تو چاہے 2 گھنٹے سناتے، وہ ضرور بیٹھے رہتے، پھر ان کو کھانا کھلاتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح کیا، پھر دوبارہ ان کو بلایا اور ان کی دعوت کی، لیکن پہلے کچھ باتیں سنا لیں اور پھر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں خدا کی باتیں سنائی ہیں، کیا کوئی تم میں سے ہے جو میری مدد کرے اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے؟ مکے کے سارے بڑے بڑے آدمی بیٹھے رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے چچا کے بیٹے، میں ہوں، آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، چنانچہ پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ پھر سارے بوڑھے بوڑھے بیٹھے رہے اور وہ 11 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے، میں جو ہوں، میں تیری مدد کروں گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ خدا کے نزدیک جوان یہی 11 سالہ بچہ ہے، باقی بوڑھے سب بچے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہی بچہ ہے جو عقل مند ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر وہی علی آخر تک آپ کے ساتھ رہے اور پھر آپ کے بعد خلیفہ بھی ہوئے اور انہوں نے دین کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح آپ کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا اور 12 نسلوں تک برابر ان میں 12 امام پیدا ہوئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب ایمان لائے تو وہ بھی بچے ہی تھے، اور وہ بھی یہ سمجھ کر ایمان لائے تھے کہ مجھے اسلام کے لیے ہر قسم کے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے۔ بچے تھے لیکن یہ سمجھ کے ایمان لائے تھے کہ قربانی مجھے دینی پڑے گی، یہاں تک کہ اگر جان قربان کرنے کا وقت آیا تو مجھے اپنی جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنی پڑے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ابتدائی ایام میں ایک دعوت کی جس میں بنو عبد المطلب کو بلایا تاکہ ان تک پیغام حق پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ کے بہت سے رشتہ دار اس دعوت میں شریک ہوئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے کھڑے ہو کر تقریر کرنا چاہی، مگر ابو لہب نے ان سب لوگوں کو منتشر کر دیا اور وہ آپ کی بات سنے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو دعوت کھا کر بھی بات نہیں سنتے، مگر آپ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ دوبارہ ان کی دعوت کی جائے۔ چنانچہ دوبارہ ان سب کو کھانے پر مدعو کیے گیا۔ جب وہ سیر ہو کر کھا چکے تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیجا ہے۔ میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے تو تم دینی اور دنیاوی نعما کے وارث قرار پاؤ گے۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر ساری مجلس پر سناٹے کی سی حالت طاری ہو گئی، مگر یکلخت ایک کونے سے ایک نوعمر بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ گو میں کمزور ترین فرد ہوں اور عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بچے حضرت علی تھے جنہوں نے اس وقت اسلام کی تائید کا اعلان کیا۔ حضرت علی کی قربانی کا واقعہ جو حضرت رسول اللہ کی ہجرت کے وقت حضرت علی نے دی، اس کا بھی ذکر اس طرح ملتا ہے کہ اہل مکہ نے وہاں مشورہ کر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ آور ہو کر آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہی الہی سے آپ کو دشمنوں کے اس ارادے کی اطلاع ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے ہجرت کی تیاری کی اور حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سرخ حضرمی چادر اوڑھ کر رات گزاری جس میں آپ سویا کرتے تھے۔ مشرکین کا وہ گروہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، وہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور حضرت علی بستر سے اٹھے۔ جب وہ حضرت علی کے قریب ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگران تھا؟ تم نے انہیں مکے سے نکل جانے کا کہا اور وہ چلے گئے۔ مشرکوں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور زد و کوب کیا، پکڑ کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ دیر محبوس رکھا، پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ ایک اور سیرت میں کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت علی 3 دن کے بعد اہل مکہ کی امانتیں لوٹا کر ہجرت کر کے نبی کریم کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ قبا میں کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام پذیر تھے۔ سیرت ختم النبیین میں اس واقعہ کے ہجرت کے دوران کا جو واقعہ ہوا اس کو یوں ذکر آیا ہے کہ رات کا تاریک وقت تھا اور وہ ظالم قریش جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی امانتیں پڑی تھیں، کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق و امانت کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کی کہ بغیر امانتیں واپس کیے مکے سے نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی گزر نہیں پہنچے گا۔ وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر جو سرخ رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے، مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے، وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار ثور کی راہ لی۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ پہلے ہی تمام بات طے ہو چکی تھی، وہ بھی راستے میں مل گئے۔ غار ثور جو اسی وقت واقعے کی وجہ سے اسلام میں ایک مقدس یادگار سمجھی جاتی ہے، مکے سے جانب جنوب یعنی مدینے سے مختلف جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک بنجر اور ویران پہاڑی کے اوپر خاصی بلندی پر واقع ہے اور اس کا راستہ بھی بہت دشوار گزار ہے، مدینے کی طرف نہیں ہے بلکہ مخالف سمت میں ہے۔ وہاں پہنچ کر پہلے حضرت ابوبکر نے اندر سے گھس کر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔ دوسری طرف وہ قریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی کو آپ کی جگہ پر لیٹا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن صبح ہوئی انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے، مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا اور کچھ پتہ نہ چلا۔ اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا۔ اس قربانی کا ذکر حضرت علی کی حضرت مسلم موعود نے یوں فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ چرپائی کا رواج ان دنوں نہیں تھا، بلکہ اب تک بھی مکے میں چرپائی کا رواج نہیں،
بعض روایات میں غلطی سے یوں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بستر بنایا جاتا تھا، چارپائی نہیں ہوتی تھی باقاعدہ۔ ان میں سے بعض نے آپ کو دیکھا بھی، اگر انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو شاید آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا اور اب واپس جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دلیری کے ساتھ باہر نکلے تھے اور آپ کی طبیعت پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اتنی دلیری سے آپ اس وقت باہر نکلنے کی جرت نہیں کہاں کر سکتے ہیں، یہ ضرور کوئی اور آدمی ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے دروازے کی دراڑ میں سے اندر جھانکا، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ کہیں آپ باہر تو نہیں نکل گئے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا اور خیال کیا کہ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غرض ساری رات وہ آپ کے مکان کا پہرے دیتے رہے، پھر جب مناسب وقت سمجھا تو اندر داخل ہوئے، اور شاید انہیں جسم سے شک پڑ گیا کہ جسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ انہوں نے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا، یا شاید منہ ننگا تھا۔ بہرحال انہیں معلوم ہوا کہ سونے والے شخص حضرت علی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تب انہوں نے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ جا چکے ہیں، اور ان کے لیے اب سوائے ناکامی کے کچھ باقی نہیں رہا۔ ایک اور جگہ از مسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ عظیم الشان قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے رات کے وقت اپنے گھر سے نکلنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تاکہ کفار اگر جھانک کر دیکھیں تو انہیں یہ دکھائی دیتا رہے کہ کوئی شخص بستر پر سو رہا ہے، اور وہ تعاقب کے لیے ادھر ادھر نہ نکلیں۔ اس وقت حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، مکان کے ارد گرد تو قریش کے چنیدہ نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں، اگر صبح کو انہیں معلوم ہوا کہ آپ کہیں باہر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل کر دیں گے۔ بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ، یعنی حضرت علی بڑے اطمینان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور آپ نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ جب صبح ہوئی اور قریش نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے ہیں تو اپنی ناکامی پر دانت پیس کر رہ گئے، اور انہوں نے حضرت علی کو پکڑ کر مارا پیٹا، مگر اس سے کیا بن سکتا تھا۔ خدائی نوشتے پورے ہو چکے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ مکے سے باہر جا چکے تھے۔ اس وقت حضرت علی کو کیا معلوم تھا کہ مجھے اس ایمان کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قربانی کے بدلے میں صرف حضرت علی ہی عزت نہیں پائیں گے، بلکہ حضرت علی کی اولاد بھی عزت پائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر پہلا فضل تو یہ کیا کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بخشا۔ دوسرا فضل اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا کی کہ آپ نے بارہا ان کی تعریف فرمائی۔ بہرحال یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف ذریعوں سے جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں، اصل واقعہ کے لحاظ سے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن مختلف رنگوں میں جو میں بیان کرتا ہوں، اس لیے اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے، اس میں بعض نئی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں یا نئے انداز میں پیش کی جاتی ہیں، جس سے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، یا اس شخص کی، صحابی کی، اور یہاں حضرت علی کے معاملے میں حضرت علی کی بھی شخصیت کا جو مختلف پہلو بھی سامنے آ گئے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا ہر صحابی سے، اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح بعض لگتا یہی ہے کہ ایک ہی حوالہ مختلف جگہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا انداز مختلف ہوتا ہے ہر حوالے کا، اس لیے پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں حضرت علی کے حوالے سے بھی یہی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔ بہرحال حضرت علی کا ذکر چل رہا ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پیش کروں گا۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ پڑھاؤں گا، جن میں سے سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب شہید ہیں، ابن طارق محمود صاحب، مرد بلوچاں ضلع ننکانہ کے۔ ان کو مخالفین احمدیت نے 20 نومبر 2020 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گزشتہ جمعہ فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق شہید مرحوم اپنے والد طارق محمود صاحب اور دیگر فیملی ممبران کے ہمراہ 20 نومبر کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے تایا مکرم محمد حفیظ صاحب کے گھر جمع ہوئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تقریباً 2:30 بجے اپنے گھر جانے کے لیے باہر نکلے تو گلی میں موجود مہد نامی ایک 16 سالہ نوجوان جو پسٹل سے مسلح تھا اس نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کی عمر 31 سال تھی۔ اس حملہ میں شہید مرحوم کے والد طارق محمود صاحب عمر 55 سال جو سیکٹری مال اور سابق صدر ہیں، سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ شہید مرحوم کے تایا مکرم سعید احمد مقصود صاحب عمر 60 سال صدر جماعت جو ہیں، اور مکرم طیب محمود صاحب زعیم خدام الاحمدیہ عمر 26 سال فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے اور کچھ دیر ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ وہ تو خیر ہو گئے ہیں، لیکن والد صاحب جو ہیں شہید کے وہ زیادہ زخمی ہیں۔ حملہ آور 2 میگزین فائر کر کے تیسرے میگزین کو لوڈ کر رہا تھا کہ پکڑا گیا، لیکن بہرحال دشمنی کا ایک نیا رنگ اب وہاں اس لحاظ سے شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کو انگیخت کرتے ہیں اور ان سے حملے کرواتے ہیں تاکہ بعد میں عدالتوں میں کہہ سکیں کہ یہ تو بالغ نہیں ہے اور اس کو سزا میں کمی ہو جائے اور یا ویسے سزا معاف ہو جائے۔ تو مختلف طریقے اب انہوں نے آزمائے ہیں۔ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں اور ہم بالکل کوئی سختی نہیں کر رہے، کوئی ناجائز ظلم نہیں کر رہے احمدیوں پر، اور دوسری طرف شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور مقدمات بھی حکومت کے افسران زبردستی مقدمات قائم بھی کر رہے ہیں بعض افسران۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آئے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی پکڑ کرے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم حکیم محمد ابراہیم صاحب کے ذریعے ہوا تھا، جنہوں نے اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ہمراہ 13 سال کی عمر میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی۔ مرحوم شہید جو تھے اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے ایف ایس سی کیا، جس کے بعد 2013 میں ماسکو روس سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور آج کل PMC کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ فضل عمر اسپتال میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ شہید مرحوم بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، خلافت سے بے انتہا محبت تھی، جماعتی عہدیداران اور مرکزی مہمانان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی کام کے لیے کہا جاتا جماعت کی طرف سے فوری طور پہ حاضر ہو جاتے۔ بے حیثیت قائد خدام الاحمدیہ خدمت کی توفیق پائی۔ متعدد مرتبہ مریضوں کو خود اپنی گاڑی میں ہسپتالوں میں پہنچایا، ہمیشہ خدمت میں پیش رہتے تھے، اور غیر جماعت کے ساتھ بھی یہی تعلق تھا ان کا۔ کئی شریف النفس غیر نماز احباب تشریف لا کر اس سانحہ پر افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ اس خاندان کو عرصہ دراز سے شدید مخالفانہ حالات کا سامنا تھا۔ 1974 میں بھی مخالفین نے شہید مرحوم کے دادا جان کی دکان کو جلا دیا تھا۔ ان کے والد طارق محمود صاحب کو 2006 میں مخالفین نے ظالمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ چند دن پہلے ایک معاند احمدیت نے شہید مرحوم کے والد صاحب پر بازار سے گزرتے ہوئے تھوک پھینک دیا تھا۔ تھوکا اس قسم کی حرکتیں تو یہ مستقل کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ وہاں ڈٹے ہوئے تھے۔ صداقت احمد صاحب مبلغ سینٹ پیٹرزبرگ رشیا لکھتے ہیں کہ تعلیمی زندگی کا ایک بڑا حصہ کازان تزارستان میں رشیا میں گزارا انہوں نے، اور کامیاب ڈاکٹر بن کر پاکستان گئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے دوران تعلیم جماعت کے ساتھ نہایت اخلاص کا تعلق قائم رکھا، نماز جمعہ اور چندوں کی ادائیگی میں بھی ہمیشہ باقاعدہ رہے، اور دیگر جماعتی پروگرام میں باوجود اس کے کہ ان کا ہاسٹل مشن ہاؤس سے کافی فاصلے پر تھا باقاعدہ شامل ہوتے اور شوق سے حصہ لیتے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کا شمار اپنے گروپ کے میڈیکل کے گروپ طلباء میں ذہین ترین طلباء میں ہوتا تھا۔ تدریسی زبان اگرچہ انگریزی تھی، لیکن ذاتی محنت اور شوق سے رشین زبان میں بھی کافی رواں ہو گئے تھے۔ کازان میں جس ہاسٹل میں رہتے تھے
وہاں سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں پاکستانی طالب علم بھی تھے، طلباء بھی تھے جو جماعت کی شدید مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کو بھی جب موقع ملتا تبلیغ کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں میں پاکستان بھی آیا ہوتا، یہاں مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بلوچاں میں ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اس لیے ربوہ منتقل ہونا چاہتے تھے، یہاں ربوہ میں گھر بھی بنایا انہوں نے۔ فرید ابراگیموف کازان تاجکستان کی رشین احمدی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے رشین زبان بہت جلد سیکھ لی، بہت خوش مزاج اور نیک طبیعت کے مالک تھے، ان کی مسکراہٹ سے نور چھلکتا تھا۔ مرحوم کے پسماندگان میں والد مکرم طارق محمود صاحب کے علاوہ والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ اور بھائی قاسم محمود صاحب جرمنی میں ہیں، اور ہمشیرہ فائدہ محمود صاحبہ ایریا نصیر احمد صاحب جرمنی میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں ان کے پسماندگان میں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں سے اور عطا فرمائے، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بچائے ان زخمیوں کو، اپنے فضلوں اور رحمتوں سے نوازتا رہے باقی ان کے سب عزیزوں اور رشتہ داروں کو۔ اگلا جنازہ ہے مکرم جمال الدین محمود صاحب کا، جو سیرا لیون میں نیشنل جنرل سیکرٹری تھے۔ 3 نومبر کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم گزشتہ 16 سال سے بطور جنرل سیکرٹری خدمات بجا لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ سعید الرحمان صاحب مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ ان کی باقی کئی خوبیوں کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ ساری دنیا کے احمدیوں کو قوم پرستی سے بچا کر ایک خاندان بنانے کے عملی مصداق تھے۔ بہت حکمت اور اخلاص سے کام کرتے تھے۔ قریباً 2000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ اس موقع پر 2 وزرائے حکومت، چیف آف آرمی اسٹاف سیرا لیون، متعدد ممبران پارلیمنٹ، پیراماؤنٹ چیفز سمیت 20 اعلیٰ افسران حکومت موجود تھے۔ مبارک طاہر صاحب سیکرٹری نصرت جہاں لکھتے ہیں کہ مرحوم بہت مخلص، فدائی اور دل و جان سے جماعت کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک عرصے سے بطور جنرل سیکرٹری خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ نیز احمدیہ پرنٹنگ پریس سیرا لیون کے نائب مینیجر بھی تھے۔ مرحوم کا تعلق گھانا سے تھا۔ ان کی والد مکرم ابراہیم کوجو محمود صاحب کو حضرت مولانا نذیر احمد مبشر صاحب نے تعلیم کے میدان میں خدمت کے لیے سیرا لیون بھجوایا تھا۔ یہ لکھتے ہیں مبارک طاہر صاحب کہ 13 سال تک جمال صاحب میرے پاس روکوپور میں رہے۔ ان کے والد نے ان کو تعلیم کے لیے ان کے باہر چھوڑا ہوا تھا۔ موصوف آغاز سے ہی دیندار تھے، نماز با جماعت اور دیگر جماعتی خدمات میں پیش رہتے تھے۔ روکوپور کے خدام کے ساتھ مل کر تبلیغ اور اشاعت دین کا کام کرتے رہے۔ عثمان طالع صاحب انچارج یقین پریس سیرا لیون کہتے ہیں کہ جمال الدین محمود صاحب خاکسار سے پہلے وہاں لمبے عرصے سے خدمت کر رہے تھے، انچارج تھے۔ خاکسار نے ان کے ساتھ 12 سال کا وقت گزارا ہے۔ اس دوران کبھی بھی انہوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ خاکسار ان سے چھوٹا ہے اور ناتجربہ کار ہے، بلکہ ہمیشہ احترام سے پیش آتے اور کہتے کہ آپ مبلغ ہیں اور آپ کا تقرر خلیفۃ المسیح نے کیا ہے، اور کبھی بھی کسی معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے خاکسار کی اطاعت نہ کی ہو۔ اطاعت اور عاجزی اتنی کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ان کو کوئی کام کہہ دیا جاتا تو فوراً اس کو شروع کر دیتے اور ہر ممکنہ طریق پر کوشش کر کے اسے مکمل کرتے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار نے اس عرصہ میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، نماز با جماعت کی بہت پابندی کرتے تھے۔ نماز بھی ایسی ہوتی کہ اس کی خوبصورتی قابل رشک تھی۔ ہمیشہ نہایت خشوع و خضوع اور تسلی سے نماز ادا کرتے تھے۔ خلافت سے بہت عشق تھا اور ہر خطبہ جمعہ نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ سیرا لیون کے کلچر کے مطابق جمال صاحب نے کئی بچوں کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے خرچ پر تعلیم دلوائی، اور ان میں سے کئی اس وقت اچھی ملازمت کر رہے ہیں اور نہایت ادب اور پیار سے ان کو یاد کرتے ہیں۔
نوید قمر صاحب مربی لکھتے ہیں کہ جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اپنے والدین اور خاندان کے دیگر بزرگوں کے نام سے تحریک جدید اور رفع جدید کی مداحت میں اضافی قربانی کرتے۔ جب کبھی اپنے آبائی گاؤں اوپر آتے تو باوجود مصروفیت کے بر وقت مسجد پہنچتے۔ عموماً مغرب اور عشاء کی درمیانی وقت میں لوگوں کو جماعتی تعلیمات کا بتاتے اور خصوصاً خلافت احمدیت کی اہمیت اور برکات اور اس سے وابستگی کا مضمون بڑے آسن انداز میں سمجھاتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے ان کی پیار محبت کا تعلق تھا، ان کا پیار محبت کا تعلق تھا۔ ان کی وفات کی خبر پر کیا احمدی اور کیا غیر احمدی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنازے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوئی اور گرد و نواح کے علاوہ طویل سفر کر کے بھی لوگ شامل ہوئے۔ مرحوم کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے علیحدگی ہو گئی لیکن اولاد انہی سے تھی، جس سے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹے کی تو شادی ہو گئی ہے، بیٹی کی آسٹریلیا میں ہے، باقی گھانا میں پڑھ رہی ہے، 2 گھانا میں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک سیریلون میں۔ دوسری بیوی سے ان کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ مرحوم کے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے امت السلام صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری صلاح الدین صاحب، مرحوم سابق ناظم جداد اور مشیر قانونی ربا کا، جو 19 اکتوبر کو وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے میاں جو تھے چودھری صلاح الدین صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب اور حضرت امنہ بی بی صاحبہ کے پتر، دونوں جو تھے ان کے دادا اور دادی، وہ صحابی تھے، صحابہ میں سے تھے۔ ان کے بیٹے نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں کہ جن باتوں نے میری زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے اپنی والدہ کے بارے میں، ان میں سے ایک والدہ صاحبہ کا ہماری نمازوں کا دھیان رکھنا تھا۔ یہ ان کا سب سے قوی طرز عمل تھا۔ ہمارا اور بڑی سختی سے پابندی کرواتی تھی، بڑا مضبوط تھا یہ طرز عمل۔ ہمارا گھر عملاً ہاسٹل کا رنگ رکھتا تھا۔ کثرت سے ہمارے عزیز تعلیم کی غرض سے ہمارے گھر مقیم ہوا کرتے تھے اور ان کا قیام کئی سال تک محیط رہا۔ والدہ مرحومہ اس امر کی ہر فرض سے متعلق خاص توجہ رکھتیں کہ تمام عزیزان نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں۔ تمام بچوں کو خود قرآن پڑھاتی، بڑے بچوں کے لیے استاد کا تقرر بھی کرتی رہیں۔ دوسرا وصف جس نے میری ذات پر گہرا نقش چھوڑا، وہ آپ کا گھر میں مقیم افراد کے لیے ہر ممکن آرام اور سکھ کا سامان بہم پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا تھا۔ اگر کسی روز ملازمہ چھٹی کر لیتی تو آپ سب بچوں کے کپڑے دھونے میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتی، اپنے بچوں کا بھی دوسروں کا بھی۔ ہمارے ننیال اور ددیال کے افراد کو اکثر کثرت سے رواں آنا جانا لگا رہتا۔ والد صاحب مرحوم اکثر جماعتی ذمہ داریوں کے سبب رواں میں موجود نہ ہوتے۔ والدہ صاحبہ سب مہمانوں کی خاطر تواضع کرتیں، کوئی دقیقہ نہ چھوڑتی، اور میں بڑا بیٹا تھا اس لیے میری نگرانی کرتی کہ مہمانوں کی صحیح طرح مہمانداری کروں اور کوئی کوتاہی نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری پردادی، دادی اور نانی اکثر و بیشتر لمبا عرصہ ہمارے یہاں مقیم ہوا کرتی تھیں، اور ہم خدا کے فضل سے 6 بہن بھائی تھے، اور کثیر تعداد میں خاندان کے بچے بھی ہمارے یہاں تعلیم کی غرض سے مقیم ہوا کرتے تھے۔ مگر ان تمام حالات کے باوجود آپ ان ہر سہ بزرگوں کی خدمت سال ہر سال تک نہایت آسن رنگ میں بجا لاتی رہیں۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر بلا مبالغہ 80-90 مہمان ہو جاتے تھے۔ ان کے قیام و طعام کے لیے گھر پر ٹینٹ لگا کرتے تھے، بستروں کے لیے گاؤں سے انتظام ہوا کرتا تھا۔ سب انتظامات والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں مل کر نہایت محبت اور خوش دلی سے کھلے دل سے کیا کرتے تھے، اور ہر عزیز نے بلا استثناء آپ کی محبت اور مہمان نوازی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ایک بھانجا نے لکھا کہ میں ان کے گھر میں تعلیم حاصل کرتا رہا،
اور یہ نہیں ہوا کہ صبح کی روٹی کبھی شام کو ہمیں دی ہو یا شام کی صبح کھلائی ہو، بلکہ ناشتے وقت تازہ پراٹھے اور تازہ دہی ہمیشہ دیا کرتی تھیں۔ اتنا خیال رکھا کرتی تھیں اب غیروں کے بچوں کو بھی، مطلب اپنے رشتہ دار بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، حالانکہ اپنی اولاد بھی کافی تھی۔ خلفائے سلسلہ سے محبت اور اطاعت کا مثالی تعلق تھا، اور پھر کہتے ہیں ان محترم معظم ہستیوں سے ہمارے رگ رگ میں بھی ایسی جذبات اور احساسات و محبت داخل کیے۔ ان کی بہو ہیں نبیلہ نعیم صاحبہ، کہتی ہیں مرحومہ بڑی خوبیوں کی مالک تھیں، نمازوں کی پابند تھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، نماز تہجد ادا کرنے والی، بڑی صابرہ شاکرہ وجود تھیں، مشکل وقت میں بھی کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھیں، خدا تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ خوش رہنے والی تھیں، غریب پرور تھیں، کسی کو دکھ تکلیف میں نہ دیکھ سکتی تھیں، ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ مرحومہ خلافت کی اطاعت میں اور وفا میں پیش رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی ان خوبیوں کا حامل بنائے، مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ منصور بشرا صاحبہ، والدہ ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب، جو 6 نومبر کو 97 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی، بلکہ صحابہ کی اولاد تھیں۔ حضرت منشی فیاض علی کپور تھلوی صاحب کی نواسی تھیں، اور شیخ عبدالرشید صاحب کی پوتی تھی، دونوں صحابی تھے۔ بچپن میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ مرحومہ یادداشت کی کمی کے باوجود آخری وقت تک نماز پڑھنا کبھی نہیں بھولی، خطبہ جمعہ بھی ایم ٹی پر باقاعدگی سے سنتی تھیں۔ ایک نیک باوفا بزرگ خاتون تھیں۔ مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب کو جیسا کہ میں نے کہا ان کی والدہ تھیں، اور گزشتہ دنوں ڈاکٹر قریشی صاحب کا بھی اور ان کی اہلیہ شوکت گور صاحبہ کا بھی انتقال ہوا۔ ان دونوں نے بھی جب تک یہ زندہ رہے، ڈاکٹر صاحب بھی اور ان کی اہلیہ بھی بڑی خوب خدمت کی ہے ان کی۔ بہرحال ان کی زندگی میں وہ فوت ہو گئے دونوں۔ ان کی پوتی عصمت مرزا لکھتی ہیں، میری دادی حقیقی مومنہ احمدیت اور خلافت کی شہدائی خاتون تھیں۔ میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار اور قرآن سے عقیدت اور محبت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ خاموش طبع اور سادہ طبیعت کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا ان سب کی انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر